شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر خدا کو شریک خدا بناتے اور ان سے خدا کی سی محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو خدا ہی کے سب سے زیادہ دوستدار ہیں۔ اور اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت خدا ہی کو ہے، اور یہ کہ خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی اس آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت سخت عذاب کرنے والے ہیں۔ جو کافر ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے نعوذ باللہ، اور جو شرک کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو یعنی کہ بالکل ان کو ایمان اور یقین نہیں ہے، تو وہ بہت ہی بے وقوف لوگ ہیں۔ وہ بعد میں عذاب دیکھیں گے تو پھر پچھتائیں گے۔ اس ٹائم ان کو پچھتانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوگا، کیونکہ پیارے مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پوری کائنات کے لیے، یعنی کہ جو دنیا میں انسان ہیں سب کے لیے ہدایت کے لیے بھیجی ہے۔ تو آج موقع ہے، یہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور مسلمان ہو جائیں تو عذاب سے بچ جائیں گے۔ اور ہمیں بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم بتائے ہیں قرآن پاک میں ان کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ ہم بھی اس عذاب جیسی مصیبت سے بچیں۔ پیارے مسلمانوں، کلمہ پڑھنے کے بعد ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، لیکن جو ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کے جواب دینے پڑیں گے۔ ہم نماز اگر نہیں پڑھتے تو نماز کا جواب دینا پڑے گا۔ تو پیارے مسلمانوں، ریکویسٹ ہے میری کہ جیسے ہی اذان ہو تو دنیا کے سارے کام چھوڑ کر اللہ کے حضور ہمیں جھک جانا چاہیے۔ پیارے مسلمانوں، ہم جو ہے وہ اس چیز کو بھول چکے ہیں کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب سے بچائے، اور ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے مسلمانوں، دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی زندگی بہت اچھی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے۔ تو جیسے ہی اذان کا ٹائم ہو دنیا کے سارے کام چھوڑ کر پہلے نمبر پر اللہ کے حضور جھکیں۔ اگر عورتیں ہیں تو وہ گھر میں اللہ کے حضور جھکیں، بہت فائدہ ہوگا۔ بچوں کو بھی تلقین کریں، نماز پڑھیں، اور ان کو بھی پڑھنے کا حکم دیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔